بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان صحابہ کرام کی تحت آج جس صحابی کا ذکر ہو رہا ہے ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلہ جہنیہ کے سپوت اور نہایت عقل مند، باشعور، شاعر اور بہادر، مقرر، سپہ سالار، فقیہ، محدث اور اسپیشلسٹ علم میراث کے، اور پھر اسپیشلسٹ تھے کہ ان کی آواز بڑی سریلی تھی، اور جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کو بلا کر ان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور تلاوت سن کر روتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملٹی ڈائمینشن ان کے اندر خوبیاں تھیں، ہر طریقے کی خوبی ان کے اندر موجود تھی، اور اسلام کے بڑے مخلص تھے۔ ہوا یہ کہ یہ بکریاں چراتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر اس وقت یا تو تجارت ہوتی تھی کہ لوگ شام جاتے، عراق جاتے اور وہاں سے مال لے کر مکے کی منڈیوں میں آتے، اور یا پھر وہ پہاڑوں میں بکریاں چراتے تھے۔ تو یہ بکریاں چرانے والوں میں سے تھے۔ بکریاں ادھر، یہ بکریاں روزانہ صبح نکل جاتے اور شام کو رات کو بکریاں چرا کے آتے۔ ان کو خبر نہیں تھی کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ مکے میں انقلاب آ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کشمکش میں تھے، کچھ ادھر کچھ ادھر، لڑائیاں جھگڑے، کچھ مسلمان ہو رہے تھے، ان پہ ظلم ہو رہے تھے، اور قریش ظلم کر رہے تھے، مسلمان برداشت کر رہے تھے۔ تو یہ سارا ماجرا مکے میں چل رہا تھا۔ بالآخر ان کو پتہ چلا کہ اس طرح اعلان نبوت ہوا ہے۔ تو یہ بھی ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ بڑے عقل مند تھے، بڑے صاحب شعور تھے، شاعر بھی تھے، اور انصاب کا ان کو علم بھی تھا، میراث کے بہت اسپیشلسٹ تھے۔ تو بڑے سمجھدار انسان تھے حضرت عقبہ بن عامر۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اسلام کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے وہ سارے جو تقریباً 12 کے قریب لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کے بکریاں چراتے تھے، وہ دوست تھے آپس میں، تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ چلیں، کچھ لوگ ادھر رہیں بکریوں کے پاس اور کچھ جا کے حال معلوم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس جا کر بتایا۔ تو اس طرح وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام تو قبول کر لیا، لیکن حضور کی قربت نصیب نہیں ہے۔ پھر وہی حال ہے کہ صبح بکریوں کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو بکریاں چرا کے واپس آتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر نے ایک دفعہ سب کو بٹھا کر کہا کہ یار ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ کے نبی کی قربت نصیب نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے ایک یا دو ساتھی روزانہ جایا کریں حضور کی بارگاہ میں، اور وہاں اسلام سیکھا کریں، جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ یاد کریں، آقا کی باتیں یاد کریں، جو اسلام حضور تعلیم دیتے ہیں وہ یاد کریں، اور پھر واپس آ کر جو ہمیں بتائیں تاکہ ہم سب کو بھی آگاہی ہو، اور میں جو جائے گا اس کی بکریاں میں چرایا کروں گا۔ تو یہ قربانی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام جو تھے ان کو دی، اور اس طرح یہ کام شروع ہو گیا کہ ایک بندہ ہر روز جاتا اور جو حضور فرماتے، حضور کی مجلس میں سارا دن بیٹھتا، اور جو حضور فرماتے وہ سیکھتا، سنتا اور لا کر دوسرے صحابہ کرام کو بتاتا، اور اس طرح ان کے اندر اسلام جڑیں پکڑتا گیا اور حضور کی محبت بڑھتی گئی، اسلام کی محبت بڑھتی گئی۔ اب یہ سسٹم تو چل رہا تھا، لیکن ان کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے حضور کے ساتھ انتہا کی محبت ہو گئی، انتہا کا پیار ہو گیا، اور انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ بکریاں چراتے رہنا یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اب یہ بکریاں چھوڑ اور اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کر۔ تو جب یہ جذبہ بڑھا، حضور کی محبت نے ستایا اور اداسی بڑھ گئی، تو ساری بکریاں انہی ساتھیوں کے حوالے کر کے کہتے ہیں یہ بکریاں سب آپ بانٹ لو، میرا اللہ حافظ ہے، اب مجھے بکریوں کی نہیں، مجھے ہدایت مل گئی ہے، مجھے اللہ کا رسول مل گیا ہے، مجھے اللہ کی محبت مل گئی ہے، اور یہ دعوت سب سے بڑی دعوت اور یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے مجھے اب دنیا کی اور بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اس کے رسول کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے۔ اب بکریاں چھوڑ کے آنے والا اسے کیا خبر تھی کہ تھوڑے وقت کے بعد ہی، کچھ دہائیوں کے بعد،
یہ مصر کا بادشاہ ہوگا اور مصر کا گورنر ہوگا اور مصر کے شاہی محلوں کے اندر یہ گزران ہوگا. ان بکریاں، چند بکریاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کرنے والوں کو کیا خبر تھی کہ یہ کبھی دمشق کا گورنر اور دمشق کا بادشاہ رہے گا اور شاہی محلات کے اندر ان کا خاندان گزارا کر رہا ہوگا. اس وقت تو یہ لالچ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی دیا اور اللہ نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر تو نے چند بکریاں ہمارے نام پہ قربان کی ہیں، ہمیں تو یہ دنیا کی بادشاہی اور گورنری عطا فرما دی ہے. تو یہ وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور پھر ہر وقت حضور کے ساتھ جڑے رہتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے اور اسپیشل جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بن گئے. حضور کی خدمت کرتے اور اسپیشل گھوڑے کی تیاری کرتے، گھوڑے کو چارہ ڈالتے، جب حضور بیٹھتے تو آپ لگام پکڑ کے آگے آگے چلتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کرم فرماتے. جب کبھی لمبا سفر ہوتا تو کبھی حضور کہتے حذیفہ اب تم تھک گئے ہو گے، اب تم اوپر آ جاؤ میں چلتا ہوں. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو گھوڑے پہ بٹھا دیا، ایک جنگ کا سفر تھا، حضور لگام پکڑ کے خود چلنا شروع کر دیا. حذیفہ رو پڑے اور فوراً اتر گئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور پیدل چل رہے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. آقا علیہ السلام نے کی خواہش کو قبول فرما لیا اور حضور گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور فرمایا عقبہ اب تم بھی پیدل نہیں چل سکتے، اب میرے پیچھے گھوڑے کے اوپر آ کر بیٹھ جاؤ. تو اس طرح یہ سعادت ان کو نصیب ہوتی کہ آقا علیہ السلام ان کو اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے بٹھا لیتے. تو ناظرین یہ جو بھی قرآن نازل ہوتا بڑے شوق سے یاد کرتے اور چونکہ آئے ہی سب اس لیے تھے. گھر بار پہلے چھوٹا ہوا تھا، بکریاں بھی چھوڑ دی، دولت بھی چھوڑ دی اور ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے، حضور کی صحبت میں رہتے. قرآن سے محبت ہو گئی، قرآن سیکھنا، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کو اچھی طرح تلاوت کرنا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا. یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے مکے کے اندر اور انہوں نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور بڑے پیار کے ساتھ لکھا. اور پھر یہ ایسے تھے کہ ان کو بہت سی احادیث یاد تھیں. قرآن تو حفظ کیا ہی تھا لیکن احادیث بہت یاد تھیں اور بڑی بڑی دور سے لوگ جو میراث کے مسئلے ہوتے تھے، وراثت کے مسائل، یہ قرآن مجید اور اسلام کے مشکل ترین شعبوں میں ایک شعبہ ہے، میراث کو ڈیوائیڈ کرنا، تقسیم کرنا، وراثت کو تقسیم کرنا. تو حضرت حذیفہ، حضرت عقبہ بن عامر یہ اسپیشلسٹ تھے اس چیز کے، وراثت کے اسپیشلسٹ تھے. تو اکثر یہ نصیحتیں فرماتے تھے جو بھی ملتا ان کو کہ غیر ثقہ راوی سے حدیث نہ لینا اور قرض نہ لینا اور شعر گوئی نہ کرنا، کہ اگر شعر گوئی کرو گے تو تمہارا قرآن سے تعلق کم ہو جائے گا. تو ناظرین یہ دو ملکوں کے گورنر رہے، دمشق کے بھی اور مصر کے بھی، اور تقریباً 3 سال دونوں ملکوں کے گورنر رہے. لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت اتنی تھی اور ترک دنیا اس لیے اس طرح کر دیا تھا. پہلے میں نے بتایا کہ بکریاں چھوڑ دی اور بکریاں سارا ان کا ایک بزنس تھا، سارا اثاثہ تھا، ساری دولت تھی، وہ اللہ اس کے رسول اور دین کے لیے چھوڑ دی. لیکن جب 2 جگہ گورنر رہ کر جب واپس بلائے گئے اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے پورا جو اثاثہ نکلا اس میں صرف 1 کمان تھی اور 70 تیر تھے. 2 جگہ گورنر رہنے والوں کا کامل اثاثہ 1 کمان اور 70 تیر تھے. بس جو مجاہد کے پاس ایک اسلحہ ہوتا ہے یہی ان کا اثاثہ تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے اکابرین ہیں، جن کی سنت ہمارے سامنے کی مثال ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں بھی اسلام کے لیے قربان کی، اپنا مال بھی اسلام کے لیے قربان کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اس قدر محبت کی کہ ان کی محبت آج بھی ہم سب کے لیے مثال ہے. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ.